یہ محترم بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست فیصلہ کرے کہ کیا نون لیگ کا مفاد اہم ہے یا قومی مفاد. آپ کی سب سے بڑی اتحادی جماعت کے سب سے اہم رہنما جب یہ بات کریں گے تو یہ تو بڑا گڑبڑ پر مبنی بیان ہے جناب. جی جامع صاحب بہت شکریہ. اگر آپ یہ سوال نہ کرتے تو میں کوشش کرتا کہ کوئی ایسی تلخ سخت بات نہ کروں جو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ایک بہت بڑا قد ہے. ان کے ذرا تھرڈ فورتھ جنریشن سے وہ سیاست میں ہیں، اقتدار میں ہیں. نانا وزیر اعظم تھے، بلکہ پر نانا ان کے وزیر اعظم تھے بمبئی اسٹیٹ کے، پھر ان کے نانا بنے، والدہ بنی، اب والد صاحب دو دفعہ صدر بنے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو ایک لمبی اننگز کھیلنے والے سیاستدان کو، جو کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی دوڑ کا گھوڑا ہے، 33 یا 34 سال کے نوجوان کو یہ گفتگو زیب اس لیے نہیں دیتی کہ جب آپ کو حکومت جی بی میں مل جائے تو آپ پھر الیکشن کی دھاندلی بھی بھول جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہر جو چیز ہے وہ میرے حق میں اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے. اگر بلوچستان میں آپ کو حکومت مل جائے تو بھی آپ راضی ہو جاتے ہیں. مرکز میں عہدہ صدارت مل جائے، چیئرمین سینٹ مل جائیں، اور وہ چیئرمین سینٹ جو کہ سینیٹر اسلام آباد کی سیٹ سے بنے اور جس نون لیگ کو آپ تانے دیتے ہیں اسی نون لیگ کے ایم این ایز کے ووٹ سے وہ سینیٹر بنے، تو پھر آپ کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے. یعنی میں اپنی جماعت کے بھی کچھ رہنماؤں کے سخت بیانوں کا اس لیے حق میں نہیں ہوں کہ جب آپ نے ایک الائنس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو اس طرح کی گفتگو نہ ان کی شان شان ہے، نہ ان کے جو منصب ہے اس کا متقاضی ہے. میں تو انہیں ظاہر ہے آئینہ تو نہیں دکھا سکتا، ظاہر ہے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، اور ان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسی طرح کی تقاریر شروع کر دی تھی جب جی بی میں نون لیگ کی سیٹیں زیادہ ہو رہی تھیں، تو پھر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی آپ کی سیٹیں زیادہ ہوئیں، استحکام پارٹی نے آپ سے اتحاد کیا، آپ نے حکومت بنائی. ہم نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا، ایک شبد بھی آپ کے بارے میں نہیں کہا. آج اگر ہمیں میجورٹی مل گئی میرپور ڈویژن میں، کیا پتا کل راولہ کوٹ مظفر آباد میں آپ کو میجورٹی مل جائے، اس کے بعد پھر آپ کے سٹانس میں کیا بنے گا؟ تو سیاستدان کو بہت ساری چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں. ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ آپ مزاحمتی بیانیاں بنائیں اور اس طریقے کی باتیں کریں. میاں نواز شریف صاحب کی میں اس بات سے 100% وہ یہ کہتے ہیں حذیفہ صاحب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرم رہتے ہیں اور پرم رہنا چاہتے ہیں، ورنہ صدر زرداری کا بیٹا ہوں، مجھے مجبور نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کا بھی اعتماد اٹھ جائے. یہ تو کھلی دھمکی ہے ایک آپ کے سب سے بڑے اتحادی کی کہ اعتماد اٹھ جائے. میں اس پہ صرف اتنی روشنی ضرور ڈالوں گا کہ ان کے اس بیان سے میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن زرداری صاحب بھی متفق نہیں ہوں گے، زرداری اور صاحب وہ بھی متفق لازمی نہیں انہیں ہوں گے. بنا کر سمجھائیں گے کہ اس طرح کا بیان آپ کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ زرداری صاحب از اے ویری میچور پولیٹیشین. انہیں اقتدار کی نرمی گرمی کا پتہ ہے. جب ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سکندر ہوتے ہیں، اگر بگڑ جائے تو کلندر ہوتے ہیں، زیادہ بگڑ جائے تو اندر ہوتے ہیں. تو زرداری صاحب نے اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے ان کے بال سفید ہوئے. ظاہر ہے ہم نے ان سب سینئرز کو دیکھ کے سیاست شروع کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کا اس طرح کا بیان، اگر ان کے کوئی قریبی مشیران ہیں، حسن مرزا صاحب کی بات وہ بڑا لیتے ہیں، باقی لوگوں کی بات بڑا لیتے ہیں، ان لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ انہیں کہنی چاہیے کہ آپ جس ریس کے گھوڑے ہیں اس کو اس طرح کی بات زیب نہیں دیتی. اس سے ان کے سی وی میں میرے خیال سے منفی مارکس تو ایڈ ہوں گے، کوئی مثبت چیز ایڈ نہیں ہوگی. بس میں نہیں میں نے کمپوز لیکن گفتگو یہ کی کوشش نہیں، کی وہ ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن میں اب نہیں چاہتا کمپوز کہ ہم گفتگو کا مارجن نہیں رہا نا سر. اب تو کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، جیسے میں نے کہا آپ کو ندیم افضل چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سمجھوتا کر کے بیٹھے ہیں اور یہ مرضی کی شادی نہیں ہے، یہ سمجھوتا ایکسپریس ہے. یہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں اب ندیم افضل چند صاحب بھی ایک سیزن پولیٹیشین ہے، عرصے سے ان کا منڈی بہاؤدین پہ ہولڈ ہے. ان کے ماموں نظر گوندل صاحب پنجاب کے ایک معروف سیاستدان ہیں، خود بھی ان کے والد صاحب بھی ان کے. گزارش یہ ہے کہ یہ وہ دوست ہیں جن کا مقابلہ پنجاب میں نون لیگ سے ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نمبر 1 تھی، نمبر 2 پی ایم ایل این ہوئی اور یہ نمبر 3، یہ رنر اپ بھی نہیں ہوتے. مقابلہ نون اور پی ٹی آئی کا ہوتا ہے. تو یہ دوست جو ہے اپنی پارٹی کو جان بوجھ کر اس اینگر کی طرف لے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں ان دوستوں کا قصور نہیں ہے. پیپلز پارٹی کچھ پالیسیز تھیں 2008 سے 13 تک، گیلانی صاحب کی کچھ پالیسیز تھیں، پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ڈنٹ پڑا. 126 ایم پی ایس سے 2008 میں پیپلز پارٹی کے، اور 2013 میں وہ 5 6 7 یا 10 رہ گئے ہوں گے. تو ہم نے تو نہیں ختم کیے. تو بات یہ کہ آپ جب اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا
نہیں، اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا سمینہ خالد گھرکی صاحبہ، آپ کے اعتزاز احسن صاحب، اور یہ 3-4 سیٹیں لاہور سے بھی پارٹی نکال، بھٹو صاحب جیتا کرتے تھے لاہور سے، بے نظیر صاحبہ جیتی، اور نوبت کیا آئی کہ نون لیگ 1 لاکھ ہے تو پیپلز پارٹی رنر اپ 5000. نون اور پی ٹی آئی کا یہ اختلاف نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ نون کو 1,20,000 پڑے، 31 پڑے، وہ کہتے نہیں ہمارے 170 ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ 5 یا 4,000 پہ کھڑے ہوئے. بلاول صاحب نے مقابلہ کیا، اگر ان کے 15,000 ووٹ نکلے، ہمارا قصور تو نہیں ہے لاہور سے. میری صرف گزارش صرف یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں سے نہ آپ پنجاب میں مقبول ہو سکتے ہیں، نہ آپ کو پنجاب میں سپیس ملے گی. اور میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو سخت بیانات دیے تھے جی بی کی حکومت، اس کے بعد پی ایم ایل این نے کمپرومائز کیا. آج میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ ہم ان 4 آزاد کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آئیں. ہم نے کہا نہیں، جو سنگل لارجسٹ پارٹی آپ اسی کی طرف جائیں اور ہم ایک بیڈ ٹیسٹ نہ کریٹ کریں. وزیر اعظم صاحب نے بڑا دل کرتے ہوئے، لیکن وہ 4 جو ہیں، وہ 4 تو ایک ایسی پارٹی کے پاس چلے گئے نا جس کی کوئی سیٹ ہی نہیں تھی. ایگزیکٹلی. تو جی بی کی بیسیکلی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو ناراض کر کر ہم نے حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ٹرے میں رکھ کر دے دی. تو کشمیر میں میرے خیال سے ایسا ممکن نہیں ہوگا. بلاول صاحب الیکشن لڑیں، اگر انہیں ووٹ پڑتے ہیں تو ضرور اپنا وزیر اعظم بنائیں، ورنہ میرے خیال سے میڈیا کے بیانات وغیرہ سے کشمیر کی حکومت نہیں ملنے والی. دیکھیں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تو ہوگی جو پارٹی کے سب سے اہم رہنما، پھر ندیم افضل چند، پھر پرویز اشرف صاحب، یہ یک زبان ہو کر نہ صرف دھاندلی کا آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، بلکہ مرضی کی شادی کی بجائے سمجھوتا ایکسپریس کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے. کوئی نہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی. کیا کیا آپ لوگوں نے ایسا کہ جو پیپلز پارٹی آپ کے لیے آئینی ترامیم میں ساتھ دیتی ہے وہ اچانک اس لب و لہجے کے ساتھ آپ سے بات کر رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے جامی صاحب. آپ کو ظاہر کم و بیش 20 سال تو ہو گئے ہیں اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے. تو اس میں آپ پیپلز پارٹی کا سارا، یعنی بے نظیر بھٹو شہید کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے بعد کا سی وی اٹھا کے دیکھ لیں. پیپلز پارٹی کا سٹائل ہے کہ ہمیشہ اسی طرح کی تنقید کرتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو پارٹی راضی ہو جاتی ہے. چاہے تو میں یہی سمجھا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ کیا معاملہ جو سیٹل نہیں ہوا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے. کشمیر کا معاملہ ہو، میں یہی تو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا معاملہ ہے. لیٹ سے میں مان لیتا ہوں کہ آپ کا تھیسس درست ہے، لیکن واٹ ایگزیکٹلی از دی میٹر جس کی بنیاد پہ، اگر آپ کی تھیوری ٹھیک ہے تو ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے؟ صاحب اس کو لے کر بڑا پرسنل ہے، اور ظاہر ہے ہماری اتحادی ہے مرکز میں، لیکن کشمیر میں پیپلز پارٹی اور ہم آمنے سامنے ہیں. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی بھی موسٹ سینئر لیڈرشپ چاہتی تھی کہ کشمیر حکومت نہ لی جائے، اور ہم تو ویسے نہیں لے رہے تھے. لیکن بلاول صاحب نے کہا نہیں، میں نے حکومت لینی ہے، اور جو وزیر اعظم بنے وہ بھی بلاول صاحب کی چوائس تھے. اب بیسیکلی بلاول صاحب نے اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ میں نے ہر حال میں کشمیر حکومت لینی ہے، ورنہ شاید میرا جو 6 مہینے پہلے والا فیصلہ ہے جس کو فریال تالپور صاحبہ، جس کو ان کے جو ہے چودھری ریاض صاحب، باقی لوگ اس کو حاصل نہیں تھی کیونکہ انہیں کشمیر کے معروضی حالات کا پتہ تھا، اور چودھری یاسین اور دیگر سینئر لوگوں پر انہوں نے ترجیح دی تھی جو موجودہ وزیر اعظم ہے. تو بیسیکلی انہیں پارٹی کے اندر جو ایک مخالف سوچ ہے، ایون کہ جس میں ان کے والد صاحب بھی ہیں، اس کا انہیں خدشہ ہے کہ وہ ریئیکشن آئے گا کہ تم نے حکومت چونکہ لی تھی اس لیے جو ہمارا گراف ہے، ووٹ بینک ہے، وہ نیچے گیا. اور لوگوں نے کہا جو 6 مہینے میں ڈیلیور نہیں کر سکے وہ اگلے 4 سال میں کیا ڈیلیور کریں گے. تو اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بلاول صاحب، یہ ساری بلاول صاحب کی ٹیم ہی ہے. ندیم افضل چند صاحب بلاول صاحب کے بڑے قریب ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں شریل احمد صاحب بلاول صاحب کے بڑے قریب ہیں. تو ذرا جو لائن بلاول صاحب لیتے ہیں وہی یہ لائن لیتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا بہت احترام ہے، چیئرمین بلاول کا بہت احترام ہے، بٹ بلاول صاحب کشمیر حکومت پر ان کی سوئی آ کر اڑ گئی ہے، اور ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، اور کہتے ہیں ہر حال میں حکومت حاصل کر لوں، تاکہ جو 6 مہینے پہلے میں نے حکومت لینے کا فیصلہ کیا تھا، راٹھور صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا، میرا وہ فیصلہ انڈورس ہو جائے.